کیا اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اس کے بیانات سننے چاہیے یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اس کے بیان نہیں سننے چاہیے، اس سے آدمی کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں اور مسائل سے بھی دور ہوتے ہیں۔ کیا عورت داعیہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح آج کل فرحت ہاشمی تبلیغ کرتی ہے، عورت داعیہ بن کر ایسی تبلیغ نہ کرے کہ جس سے مرد اس کی آواز کو سنے۔ عورتوں کے اندر رہتے ہوئے بغیر کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے پردے کے اندر خامد کی اجازت کے ساتھ اس طرح کام کر سکتی ہے کہ اس کو بغیر خامد یا بیٹے کے سفر بھی نہ کرنا پڑے، اور خواتین میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر خامد کے سفر کرے یا اس کی آواز مرد سنے، فتنے کا سبب بنے، ایسی تبلیغ عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی پر ہماری کتاب انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو رمضان تک تیار ہو کے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے اس میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے: فرحت ہاشمی کے تعارف، نمبر 2 اس کے نظریات اور اس کا رد، نمبر 3 فرحت ہاشمی کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کی آراء۔ یہ 3 چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اس پر ہمارا کتاب پر 2 حصے کام مکمل ہے، ایک حصہ رہ گیا ہے کیونکہ فرحت ہاشمی کو آپ نہیں جانتے، یہ فرحت ہاشمی ہمارے شہر کی، آپ نہ پڑھو مجھے دے دو، آپ کیوں تکلیف کرتے ہو؟ آپ خواہ تکلیف کرو گے کہ مجھے ہی دو۔ میں اس لیے منع کرتا ہوں، ایک چٹ پڑھتے ہوئے دوسرا ویکھ دے، پھر تیجا ویکھ دے کی پڑھ دینے پہ میں چٹ کا جواب دیتا ہوں، یہ پہلی چٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو میرے پاس چٹ آئے گی میں پڑھ کے سناؤں گا نا، یا میرے اوپر اعتماد نہیں، میں نے کوئی غلط پڑھنی ہے۔ منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا ہے، میں مفتی نہیں ہوں، ناقل ہوں۔ مفتی نہیں بلکہ کون ہوں؟ ناقل۔ مولانا حسن الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پہ لکھا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہ مانے یہ گمراہ ہے، اس سے تعلقات ناجائز ہیں، اس کی تقریر سننا حرام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ کس کا فتویٰ ہے بتاؤ؟ مولانا حسن الدھیانوی شہید کا۔ اور ایک بات پر شاید آپ کو بہت تعجب ہو کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاکستان میں جو کتاب امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور لکھی ہے نا، یہ مولانا نے اس لیے لکھی ہے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ مدنیہ لاہور میں پوری جمعیت علماء اسلام کی شورا کا اجلاس بلایا اور اس فتنے کے خلاف فیصلہ کیا ہمیں کلمی کام کرنا چاہیے، تو حضرت مولانا بن نوری، مولانا عبدالحق، مولانا خیر الجلندری، حضرت شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم اور تھے، 5 کا نام طے ہوا کہ یہ کتاب لکھیں۔ حضرت شیخ سرفراز کو باقی 4 نے کہا جی آپ لکھیں۔ شیخ نے کتاب لکھی، خیر مدارس میں سب علماء کو سنائی، مفتی محمود رحمۃ اللہ نے تقریر اس پہ لکھی اور پھر یہ کتاب چھپ کر باہر آئی ہے۔ تو اس مسئلے پہ ہمارے پاکستان میں یہ منظم اور پہلا کام کس نے کیا ہے؟ بتاؤ نا کس نے کیا؟ یہ جمعیت کا کارنامہ ہے، تو کیوں نہیں بتاتے جمعیت کا کارنامہ؟ میں جب جمعیت کے کام بتاؤں گا میں تو سارے بتاؤں گا، میں تو ہی نہیں آدھے چھپا لوں آدھے بیان نہ کروں۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار مرزائیوں کس نے دلوایا؟ بتاؤ نا، مفتی محمود صاحب۔ آپ کو اس پہ فخر نہیں ہے تو اس پہ فخر آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی مرزائیت کے خلاف جمعیت نے کیا ہے، رافضیت کام جمعیت نے اس کے خلاف کام کیا ہے، اور مماتیت کے خلاف کام بھی جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے۔ جمعیت تو ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، ہم بیٹے ہیں، تو جو کام جمعیت نے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جمعیت نے کتاب لکھوائی ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی ہے۔ میرے اوپر آپ ناراض نہ ہوا کریں، بس میرا جرم اتنا ہے کہ جو کچھ اکابر نے لکھا ہے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اگر کبھی یہ نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو اپنی نماز کو لوٹائیں، اپنی نماز خراب نہ کریں۔ غیر مقلد اور شوافے کے رفع الیدین میں کیا فرق ہے؟ غیر مقلد اناڑی ہیں اور شوافے میں کھلاڑی کے لفظ تو اچھا نہیں لگتا، مجتہد ہے۔ مجتہد کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور غیر مجتہد کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ مجھ سے خطا ہو جائے تو بھی جنت ہے، اور غیر مجتہد سے ثواب ہو جائے تو بھی جہنم ہے۔ یہ میرے فتویٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ علماء نے جب تفسیر پڑھتے ہیں نا تو مبادیات میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، من قال فی القرآن برائی فقد اخطا وان اصاب، یاد ہے کہ نہیں؟ جو بندہ قرآن کریم کی تفسیر کا حل نہ ہو اور پھر تفسیر کرے اور ٹھیک کرے، اس نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا؟ غلط کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ مجتہد ہیں، ان کا رفع الیدین خطا ہونا تو بھی جنت والا ہے، اور غیر مقلد رفع یہ مجتہد نہیں ہے، اگر اس کا ٹھیک ہو تو بھی جہنم والا ہے۔ تو جہنمی رفع الیدین اور ہوتا ہے، جنتی رفع الیدین اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق سمجھ گئے ہیں؟
میں مثال دوں گا تو پھر آپ کو شاید جلدی سمجھ آئے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ باہر گئے ہیں اور اس ڈسپینسر سے دوائی لی ہے کہ جو عطائی ہے، جس کے پاس سند نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، اور آپ کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، اور بات سمجھ آ رہی ہے، پیٹ درد ٹھیک ہو گیا اور سر میں درد ہے، MBBS ڈاکٹر سے دوائی لی ہے اور درد بڑھ گیا ہے، محکمہ ہیلتھ کو پتہ چلا MBBS ڈاکٹر نے دوا دی تو اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے، اور عطائی ڈاکٹر نے دوائی دی تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، بتاؤ پرچہ کس کے خلاف ہوگا؟ جی عطائی کے خلاف یا MBBS کے خلاف؟ کیوں؟ MBBS نے دوائی دی تو پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے خلاف پرچہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اناڑی تھا اور اس کے پاس سند نہیں تھی، اتھارٹی نہیں تھی، اور اس کے پاس اتھارٹی تھی نا، صرف درد بڑا ہے تب بھی وہ ڈاکٹر رہتا، تنخواہ اس کو پھر بھی ملتی ہے۔ امام شافعی کی مثال MBBS ڈاکٹر کی ہے اور ان کی مثال عطائی کی ہے، ان کا ٹھیک ہو تو بھی غلط، اس کا غلط ہو تو بھی ٹھیک، اس لیے مکہ والوں کا رفع الیدین ٹھیک ہے، ان کا غلط ہے۔ بعض مخالفین آپ کو ایجنسی کی بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ جو بندہ کہنا ایجنسی کا ہے اس سے پوچھا کرو بھی مولانا گمن صاحب ایجنسی کے ہم مان لیتے ہیں، یہ بتائیں ان کے ایجنسی پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا، اتنی بات پوچھ لیں، جب کوئی دلیل دے تو مجھے بھی بتا دیں۔ جامعہ مدنیہ لاہور میں جاتا رہتا ہوں، تو میں گیا تو وہاں کے ناظم تعلیمات مولانا عارف صاحب اب تو چنیوڑ چلے گئے ہیں، میں گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ تجھے بات سناؤں، اور ساتھ ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا پہلے بات سنائیں، ہنس پھر لینا۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مجھے کہا جی مولانا الیاس گمن صاحب ایجنسی کے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں ہم نے اسلام آباد ISA کے دفتر سے پیسے لے کر اس کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب فرمانے لگے چلو وہ تو ایجنسی کا ہے، پیسے لے کر نکلا، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جھوٹے آدمی کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پھر میرے اوپر الزام کیا لگنا ہے۔ بھئی کوئی دلیل تو پیش کرو نا، بڑی گاڑی ہے، اچھا دنیا میں جس کے پاس بڑی گاڑی ایجنسی کا ہوتا ہے، چلو گارڈ ہیں، یہ ایجنسی کو ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بھئی گارڈ نادرہ بنا رہی ہے، ہر بندے کے بن سکتے ہیں، جو چاہے بنائے، اس کی فیس دو اور بنا لو، یہ کون سی دلیل ہے؟ دنیا میں جس کے پاس گارڈ ہے وہ ایجنسی کے ہوں گے؟ کوئی ایسی بات کرو جو بنتی ہو، اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ میں تو اس پر زیادہ صفائیاں نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ لگے رہیں، اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ غیبت کر کے مجھے پاک صاف کر کے سلا دیتے ہیں، تو میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس لیے یہ لگے رہیں تو اسی میں ہمارا نفع ہے، ہماری نیکیاں ان کے کھاتے، ہمارے گناہ ان کے کھاتے، ان کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ جائیں گی، تو ہم ایسے جملے کہنے پر خوش ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح بڑا دل ہے، چھوٹا دل نہیں ہے۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ عمران خان یہودیت کا ایجنٹ ہے، اگر مولانا کے خلاف بات کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اگر مولانا کی تائید کرے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے غلط ہے، یہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ اگر مولانا کی وہ تعریف نہ کرے نا تو آپ خوش ہوں کہ یہ تو اب اس کا مطلب ہے کہ مولانا ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی مولانا کی تعریف کرے تو پھر آپ کو شک پڑنا چاہیے۔ اس لیے عمران خان کا مولانا خلاف بک بک کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہے، اس کو کیسے مولانا اچھے لگیں۔ وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور تشریف لائے تو اخبار پہ خبر بھی آئی تھی، تو مولانا سے کسی نے کہا جی عمران خان آپ کے خلاف بہت بیان دیتا ہے، تو آپ فرمائیں۔ مولانا فرماتے ہیں سیاسی نابالغ ہے، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ سیاسی نابالغ، بچہ نبی کی سیاست میں آیا ہے تو اس کو نہیں پتہ بیان کیسے دینا، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ سب سے دین کا کام لے۔ تو آپ چھٹی